اسلام آباد میں ایک بہت بڑی گیدرنگ ہونے جا رہی ہے جس کو شنگھائی سمٹ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ 14 سے لے کر 16 اکتوبر تک جو ہے اسلام آباد میں جاری رہے گا۔ خصوصی جو ہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے یہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور 14 سے لے کر 16 تاریخ تک یہاں پر نہ صرف نجی اور سرکاری اسکول بند رہیں گے، ان کی عام تعطیل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جمشید خان۔ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی گیدرنگ ہونے جا رہی ہے جس کو شنگھائی سمٹ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ 14 سے لے کر 16 اکتوبر تک جو ہے اسلام آباد میں جاری رہے گا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اور اس میں جو وفود شرکت کریں گے ان کی سیکورٹی پیش نظر جو ہے اسلام آباد میں عام تعطیل کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے علاوہ جو جڑواں شہر ہے راولپنڈی میں بھی عام تعطیل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں خصوصی جو ہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے یہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور 14 سے لے کر 16 تاریخ تک یہاں پر نہ صرف نجی اور سرکاری اسکول بند رہیں گے، تمام دفاتر بند رہیں گے، چاہے وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری، ان کی عام تعطیل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے مختلف ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو بھی بند کرنے کا کہا گیا ہے۔ مارکیٹیں جو ہے یہاں پر جو انجمن تاجران ہیں اس کے ساتھ حکومت رابطے میں ہے، اور ان کے ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ شورٹی بانٹ دیں گے، اس حوالے سے وہ تمام مارکیٹیں بند رکھی جائیں گی، کیونکہ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے جو کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے، اس حوالے سے یہاں پر 585 کے قریب جو ہے 585 کے قریب جو ہے پولیس اہلکار، اسلام آباد پولیس کے اہلکار جو ہے وہ یہاں پر تعینات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایف سی کی بھی ڈپلائمنٹ کی جائے گی، جبکہ آلریڈی کیو آر ایف کی ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود رہیں گی۔ اگر بات کی جائے یہاں پر متبادل راستوں کی کہ ٹریفک کہاں پہ چلے گی کہاں پہ نہیں چلے گی، کیونکہ عام جو روٹین کی جو لائف ہے وہ تو جاری رہے گی، لوگوں کا آنا جانا بھی رہے گا، لیکن یہاں پر ایک جو خصوصی ٹریفک پلان جو ترتیب دیا گیا ہے اس کی تفصیلات جو ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں وہ یہ ہے کہ راول ڈیم چوک سے لے کر کشمیر چوک اور سرینا ملپور تک ہر قسم کی ٹریفک بند ہوگی۔ اسی طرح پارا سری نگر ہائی وے سے سرینا والی سڑک مکمل طور پر بند ہوگی۔ شہری متبادل راستوں کے طور پر مری باراکو سے راولپنڈی جانے والے حضرات کورنگ روڈ بنی گالا کا، وہاں سے بائیں طرف جو ہے پارک روڈ، راول ڈیم چوک اور فیض آباد استعمال کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیض آباد سے باراکو اور مری جانے والے جو مسافر ہیں پارک روڈ اور بنی گالا کورنگ روڈ واپسی پر استعمال کر سکیں گے۔ سری نگر ہائی وے سے مری باراکو جانے والے چاند تارا چوک، پاک چائنا فرنٹ سینٹر سے سپورٹ کمپلیکس سے مری روڈ، پارک روڈ اور بنی گالا کورنگ روڈ استعمال کر سکیں گے۔ اسی طرح ہیوی ٹریفک پشاور سے لاہور کے لیے ٹیکسلا موٹر وے اور ترنول پاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کر سکیں گے۔ لاہور جی ٹی روڈ سے اسلام آباد اور راولپنڈی جانے والی جو ہیوی ٹریفک ہے وہ چک بیلی روڈ سے چکری موٹر وے استعمال کر سکیں گے، جبکہ F5 G5 اور G6 مرگلہ روڈ سے راولپنڈی جانے والی ٹریفک جو ہے وہ 9th ایونیو پر جا سکے گی۔ اسی طرح فیصل ایونیو سے 0 پوائنٹ جانے والی ٹریفک جو ہے وہ 9th ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی، جبکہ باراکو سے راولپنڈی جانے والے جو ٹریفک ہے وہ کورنگ نالے سے دوبارہ بنی گالا لترار روڈ استعمال کر سکیں گے۔ یہاں پر راولپنڈی سے اسلام آباد کی جو ٹریفک ہے ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والی ٹریفک جو ہے صدر اور مری روڈ سے 9th ایونیو استعمال کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو متبادل راستے ہیں ایکسپریس وے کی سروس روڈ بھی استعمال کی جا سکے گی۔ کرنل شیر خان روڈ سے فیض آباد آنے والے مسافر جو ہیں وہ 9th ایونیو سے سنگل سے جو 9th ایونیو کا سنگنل ہے وہاں سے سٹیڈیم روڈ استعمال کر سکیں گے، اور مورخہ 14، 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہر قسم کی جو ہیوی ٹریفک ہے وہ بند رہے گی۔ جبکہ یہاں پر جو متبادل راستے حوالے کرنے سے کے حوالے سے جو ہے اسلام آباد ٹریفک پولیس کا ریڈیو چینل جو ہے اس حوالے سے 92.4 پر بھی جو اپڈیٹ جو ہے یہاں پر مسافروں کو دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ہدایت یہ بھی کی جا رہی ہے کہ غیر ضروری جو سفر ہے مختلف سیکٹروں کے درمیان یا اسلام آباد سے پنڈی اور پنڈی سے اسلام آباد کے درمیان وہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں آپ کسی بھی ٹریفک اس میں پھنس سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو دوسرے شہروں سے آنے والی جو ٹریفک ہے یا جو لوگ ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ 1-2 دن رکھ کے یہاں پر اسلام آباد آتے ہیں یا راولپنڈی تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ کسی بھی آپ ایسی صورتحال میں پھنس سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سفر خراب ہو سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون
کہ سمٹ جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ دنیا بھر میں دیکھی اور سنائی دیتی ہے، اور پاکستان نے بھی کافی توقعات ہیں کہ اس حوالے سے جو ان کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے وہ بھرپور طریقے سے میزبانی کریں گے اور اپنے مہمانوں کی بھرپور خاطر تواضع بھی کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔